صاحب کے بچے ہوں گے، یہ کسی بہت بڑے بیوروکریٹ کے بچے ہوں گے، یہ کسی بہت بڑے منسٹر کے بچے ہوں گے. اب یہ یا تو ایسے سکولوں میں پڑھے ہوں گے کہ انہوں نے بننا ہی ہے کچھ نہ کچھ، اور اگر یہ بہت ہی نیلے نکھٹو ہیں تو ان کے ابا جی نے کچھ بنا دیں گے، تو یہ کسی مقام پہ پہنچ جائیں گے. اور جب یہ اس کرسی پہ بیٹھے ہوں گے تو یہ جو اللی تللی بات کریں گے دنیا کو وہ بات ماننی پڑے گی. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اسی لیے میں نے ان بچوں پہ فوکس کیا کہ یہ اگر بندے کے پتر بن جائے تو آدھا معاشرہ تو ویسے ہی ٹھیک ہو سکتا ہے. صحیح بات ہے. ایک پیر صاحب کے بچے کو آپ راہ راست پہ لے آئے کہ یار تمہارے جو باپ دادا تھے ان لوگوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی تھیں اور تم چندے بٹور رہے ہو، اگر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے پورا ضلع ٹھیک ہو سکتا ہے. اگر ایک منسٹر کا بچہ بندے کا پتر بن سکتا ہے تو بعد میں اسی نے منسٹر بننا ہے، آپ چاہیں یا نہ چاہیں. کم از کم وہ نظریے کی بات کرے گا. تو ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنے سے بہتر ہے کہ ان کو جا کے گائیڈ کریں. اگر مان لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو مسترد کر دو ایسے لوگوں کو. میں یونائٹڈ نیشن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کا ایک سیمینار تھا، وہاں پر کوئی 400 لبرل قسم کے وہ اسٹوڈنٹ لیڈرز بلائے انہوں نے. سارے ٹاپرز بھی تھے اور ماڈ اسکاٹ بھی تھے، مرد و خواتین سب تھے اور بڑے ماڈرن قسم کے. مجھے وہاں جا کے ایسے لگ رہا تھا کہ میں پتہ نہیں کہاں آ گیا ہوں، اور سارے یہ مڑ کے دیکھ رہے کہ بھی یہ کون. تو وہ جو اسپیکرز تھے جن لوگوں نے خطاب کرنا تھا وہ بھی اسی طرح کے تھے. تو خیر جب میرے خطاب کی باری آتی ہے تو میں نے یہی ساری باتیں کر دی. تو وہ سلیو لیس کپڑوں والی خواتین جو تھیں وہ آ گئی آٹوگراف لینے. تو میں نے کہا بہن مجھے یہ بتاؤ کہ یہ آپ کے اور ان لوگوں کا حلیہ تو ملتا جلتا ہے، ان سے آٹوگراف کیوں نہیں لے رہی، ہم سے کیوں لے رہی ہو؟ تو اس نے جواب میں جو جملہ کہا وہ ایک تھپڑ سے کم نہیں تھا میرے لیے. اس نے کہا بھائی جان اس میں قصور آپ کا ہے، آپ نے آج تک ہمیں اپروچ ہی نہیں کیا، آپ نے آج تک ہمیں یہ درس ہی نہیں دیا، آپ نے ہمیں پہلے ہی وہ لبرل کہہ کے سائٹ پہ کر دیا. ایک بار آ کے بتاتے تو صحیح. ہمیں تو اپنے اماں ابا نے 30-30 ہزار روپے فیسیں دے کے جن سکولوں میں پڑھایا، ہم نے تو یہی بننا تھا. ہمیں تو آج پتہ چلا ہے. میں جب گستاخانہ خاتون کے خلاف ہمارے یو ایس کونسلیٹ تک احتجاج کرنے گیا نا، یہ 2012 کی بات ہے، 5-7 سال پہلے. تو ہمارے ساتھ سارے آفیسرز کے بچے تھے جو ہمارے گورنمنٹ اور آرمی کے سکولز تھے اس میں پڑھنے والے. وہ بچے تھے جو کہ اپنے بیٹ مین یا خادم کے بغیر دکان سے دودھ لینے نہیں جاتے تھے. جب ان پہ چلی ربڑ بلٹ، جب ان پہ ہوئی شیلنگ، جب انہیں پڑے لتر، وہ ہو گئے بے ہوش. جب وہ دوبارہ ہوش میں آئے تو انہیں انداز ہو یار زندگی تو یہ ہوتی ہے. آپ انہیں چلائیں، کسی بندے کو اس بات سے نظر انداز نہ کریں کہ یار وہ مجھ سے ٹھیک منہ سے سلام نہیں کرتا تو میں نے اسے حق کی دعوت نہیں دینی. دیں، اس قوم کو غلامی سے نکالیں. سب سے بڑا ایم ہمارا یہ ہونا چاہیے، سب سے بڑا ایجنڈا، سب سے بڑا ہمارا فوکس اس بات پہ ہونا چاہیے. ایک بات یاد رکھیے گا کہ غیرت ہے بڑی چیز جہاں تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دار.